رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نیکی میں ہم بات کریں گے آخرت کی فکر کی۔ اگر جو شخص اپنی آخرت کی فکر کی تیاری کرے اور اس کے بارے میں سوچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ آخرت ہماری ساری زندگی کا نچوڑ ہوگی۔ جس نے دنیا کو مسافر کی طرح گزارا، اس کی آخرت میں کامیابی ہوگی۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جتنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا مختصر ہے اور ہمیشہ رہنے والا گھر آخرت کا ہے۔ وہ لوگ بہت کامیاب ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوار لیا۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اور حدیث میں جہاں بھی دنیا اور دنیا دار کی مذمت آئی ہے، وہاں دنیا سے مراد اللہ کی یاد سے غفلت برتنا ہے، اور دنیا دار سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کر کے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے۔ آج ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس میں اس نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ کسی بیوہ کی مدد کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، مسجد کے لیے کچھ دیا، مدرسے میں کچھ تعاون کیا، یا علم کو کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا جو ہم پہ فرض ہے۔ اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے تو سوچیں ہمارا کیا ہوگا جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ تو کیا اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے 5 منٹ دے دو، جو مال میں نے جمع کیا ہے وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دوں؟ یاد رکھیں، اس وقت صرف خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ وہ مال بھی آپ کے کام نہیں آئے گا جو آپ نے زندگی بھر جمع کیا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی مال کو جمع کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور آخرت میں یہ مال اس کا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ورثہ کی امانت ہے۔ اس کے ہاتھ جو کچھ آتا ہے وہ صرف اس کا کوئی عمل یا کوئی علم ایسا کہ اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہو، یا کوئی نیک اور صالح اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہو، یہی اس کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ منافقون میں فرما رہے ہیں کہ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی اس کی موت آ جائے گی۔ آج اپنی زندگی میں ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اور آخرت کے لیے جمع کیجیے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ شیطان کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی حقیقت کو بھلا دیتا ہے۔ لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر ساری عمر رہوں گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بس اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اگر انسان کا آخرت پر ایمان پختہ ہو جائے اور وہ یقین کر لے کہ ایک دن مجھ کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی تمام اعمال کا حساب دینا ہے، تو یقیناً اس کے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں۔ کیونکہ جب انسان کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کی بہت اچھی تیاری کرتا ہے۔ اپنی آخرت کو پہچانیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اچھے حال میں کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دن الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیا پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا کہ ہمیں کوئی نئی بات اور نئی آخرت کی چیز بتائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب کچھ آگاہ کر کے جا چکے ہیں۔ اب یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی نہ کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہے، ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم جان لیتے۔ اس آیت مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند روز دنیاوی زندگی کو کھیل کود سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ خبر دی ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اکثر کھیل کود میں یا مختلف کاموں میں بسر کر کے ضائع کر دیتا ہے، اور اسے اپنے ضائع کیے ہوئے لمحات کی فکر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔
اور اسے اس کی بالکل فکر نہیں ہوتی۔ در حقیقت آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش تم اس کی قدر قیمت جان لیتے۔ اس فرمان عالی شان سے معلوم ہوا ہے کہ انسان کی تگ و دو کا محور اور مرکز آخرت کی زندگی ہی ہونا چاہیے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ختم ہونے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے کچھ کرے۔ الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال سے جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر ہم نے اس مختصر زندگی میں اپنے انمول وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے نیکی کے کاموں میں لگایا تو قیامت میں اس کا پھل کامیابی اور جنت کی صورت میں ملے گا، اور کہا جائے گا خوب لطیف انداز سے کھاؤ پیو ان اعمالوں کے بدلے جو تم گزشتہ ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اس زندگی میں وقت کی قدر نہیں کریں گے اور غفلت سے سستی کے ساتھ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاریں گے تو روز محشر مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے آ چکے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، بس اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں جانتے، بلکہ آخرت سے وہ بالکل غافل ہو کے بیٹھے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی موت اس کی مرضی سے آتی ہے، تو پھر یہ موت اور زندگی کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیں، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ توجہ یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت کی جائے، لیکن تعجب یہ ہے کہ لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، وہ ہمیں جنت دلانا چاہتا ہے۔ اب یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ ہم اپنے چہروں کو تو صاف کر لیتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں کرتے جس پر اللہ کی نظر پڑتی ہے۔ بس اس چیز کو یاد رکھیں کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے، پھر اس سے اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت سزا اور جزا کی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر آخرت کی فکر ڈال دے اور دنیا کو مسافر کی طرح گزارنا سکھا دے۔ آمین۔